السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطالعہ کا حکم اور کیوں۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کیوں فرض کی؟ اپنا کمایا ہوا مال دوسروں کو مفت کیوں دلوایا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان محنت کر کے خود کمائے اور کمانے کے بعد جب انسان کے پاس دولت ہو جائے تو دولت ہونے کے بعد جو ہے اس کو پھر دوسرے کو دے دینا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ آخر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوئی کیوں دوسرے کو جو ہے اپنا مال دیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے دوستو کہ دوسروں کو اپنا مال دینا اور اسلام نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی، ان کی چند وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ سخاوت انسان کا کمال ہے اور بخل یہ ایک عیب ہے، بخیل ہونا یہ ایک عیب ہے۔ زکوٰۃ دینے سے یہ عیب دور ہوتا ہے اور وہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ کون سا کمال؟ سخاوت کا کمال حاصل ہو جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے ہماری کمائی میں حکومت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم ٹیکس کہتے ہیں، پھر وہ ٹیکس ہمارے ہی مفاد، ہمارے ہی فائدہ کے لیے یعنی ملکی انتظام پر خرچ ہوتا ہے، ایسے ہی ہماری کمائیوں میں رب کا حق ہے جو ہمارے غربا پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چلتی پھرتی چیز بہتر رہتی ہے اور رکی ہوئی چیز بگڑ جاتی ہے۔ کنویں کا پانی نکلتا رہے تو ٹھیک رہے گا ورنہ بگڑ جائے گا، لہٰذا دولت بند نہ کرو، اسے چلتا پھرتا رکھو۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے امداد باہمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کی بہترین صفت ہے کہ رب کی نعمت مل جل کر بانٹ کر کھانا چاہیے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ خرچ سے نعمت بڑھتی ہے اور روکنے سے گھٹتی ہے۔ انگور اور بیڑی کی شاخیں کو آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر آپ انگور اور بیڑی کی شاخیں کاٹ دینے سے پھل زیادہ آتے ہیں اور نہ کاٹو تو کم آتے ہیں۔ دانہ کھیت میں بکھیرنے سے زیادہ ہوتا ہے، جمع رکھنے سے جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے دولت دی ہے، آپ اس کو جو ہے خرچ کیجیے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ انگور میں جس طریقے سے اس کے شاخ آپ کاٹ دیں گے تو اس میں زیادہ انگور آتا ہے، ایک دانہ آپ جو ہے زمین پہ ڈال دیں گے تو ایک سے آپ 10-20 دانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے 10 روپے عنایت کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رب جو چیز کسی کو ضرورت سے زیادہ دے تو اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جیسے بھینس کے تھن میں 10 کلو دودھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف اس کے بچہ کے لیے نہیں، دوسروں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ کتیا کے تھن میں آپ دیکھ لیں کہ کتیا کے تھن میں تھوڑا سا ہی دودھ ہوتا، کیونکہ وہ صرف اس کے بچوں ہی کے لیے جو ہے دوسروں کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر میزبان مہمان کے آگے ضرورت سے زیادہ کھانا رکھے تو وہ سب مہمان کے لیے نہیں بلکہ ہڈیاں اس کے کتوں کے لیے ہیں۔ باقی ماندہ جو چیز باقی رہیں گی اس کے نوکروں کا حق جو ہے نوکروں کا ہوتا ہے، اس میں حق ہے۔ کھیت میں کنویں سے پانی آ رہا ہے، وہ کیاریوں کے لیے ہے، اگر کھیت والا وہ پانی نہ پھیلائے تو کنویں والا پانی نہ چھوڑے گا۔ غربا رب کی کھیتیاں ہیں، ان کا دیا ہوا مال ان میں بھی پھیلاؤ، ان کو دو جو غربا کا حق ہے۔ اللہ نے جو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، ہمیں جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ نکالنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔